السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کی طرف ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، لہٰذا غور سے سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ روایت اس طرح ہے کہ قوم سمود کے سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اے صالح، اس چٹان سے جو حجر کے ایک کنارے پر تھی، جس کا نام کائبہ تھا، ایک ایسی اونٹنی نکال دے جس کی کوکھ بڑی ہو اور جس کے بال زیادہ ہوں، یعنی حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے رب سے دعا کی۔ چٹان میں ایسی حرکت پیدا ہوئی جس طرح جانور میں بچہ دینے کے وقت حرکت ہوتی ہے۔ پھر چٹان ہلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پھٹ گئی، اور قوم کے مطالبہ کے موافق ایک بڑی کوکھ والی بالوں والی حاملہ اونٹنی اس سے ظاہر ہوئی۔ اس کے پہلو میں کوئی ہڈی پسلی ظاہر نہیں تھی۔ قوم سمود کے لوگ محو تماشا تھے۔ اونٹنی نے اسی وقت ایک بچہ جنا جو اس اونٹنی کے برابر تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ بن عمرو اور اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہوگی، دوسرے دن تمہاری اور تمہارے جانوروں کی۔ وہ تمہاری باری کے دن پانی نہیں پیے گی اور تم اس کی باری کے دن پانی نہیں پیو گے۔ کچھ دنوں تک وہ اونٹنی اور اس کا بچہ سمود کی سرزمین پر رہے، اور اونٹنی گھاس چرتی رہی اور پانی پیتی رہی۔ البتہ وہ پانی پینے کے لیے ہر دوسرے دن آیا کرتی تھی۔ جب اس کی باری کا دن ہوتا تھا تو حجر کے ایک کنویں میں اپنا منہ رکھ دیتی، جس کا نام بئر ناقہ پڑ گیا تھا، اور جب تک سارا پانی نہیں پی لیتی تھی، سر نہیں اٹھاتی تھی۔ جب کنویں میں ایک قطرہ بھی پانی نہ بچتا تھا، تب اپنا سر اٹھاتی تھی اور لوگوں کے لیے اپنے پاؤں پھیلا دیتی تھی۔ لوگ اس سے جتنا دودھ چاہتے دودھ لیتے، پیتے بھی تھے اور اپنے تمام برتنوں میں بھر کر ذخیرہ بھی کر لیتے تھے، پھر دوسرے راستے سے لوٹ جاتی تھی۔ یہ اونٹنی گرمی کے موسم میں وادی کے اوپر کے حصہ میں رہتی تھی۔ دوسرے مویشی اس کے ڈر سے وادی کے نشیبی حصے میں بھاگ جاتے، جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی اور زمین پر گھاس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور سردیوں کے موسم میں یہ اونٹنی وادی کے نشیبی حصہ میں آ جاتی تھی۔ مویشی اس کے خوف سے اوپر کے حصہ میں جا کر پناہ لیتے، جہاں سردی سے ٹھٹرتے رہتے۔ قوم سمود کے لوگ یہ امتحان اور اپنے جانوروں کے لیے یہ پابندی برداشت نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی، اور یہی چیز ان کے لیے اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کا باعث بنی۔ لیکن بلی کی گردن میں گھنٹی باندھے کون؟ ایسے بہادر کی تلاش جاری ہوئی، اور اولین بدبخت قدار ابن سالف اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ حرامی تھا۔ اس کی ماں کا نام قدیرہ ہے، جو مصالف کی بیوی تھی، مگر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت میں سرخی اور نیلے پن کی ملاوٹ تھی۔ ٹھگنا قد، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر تھے۔ اپنی قوم میں باعزت اور طاقتور تھا۔ کشتی میں کوئی اس کو مغلوب نہیں کر پاتا تھا۔ ایک بڑھیا جس کے یہاں اونٹ، بیل اور بکریوں کی کثرت تھی، اور جس کی کئی حسین لڑکیاں تھیں، اس نے قدار سے کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو مار ڈالو تو میری جس لڑکی کو تم پسند کرو تم سے شادی کر دوں گی۔ قدار فوراً تیار ہو گیا اور اونٹنی کے آنے کے راستہ میں ایک درخت کی جڑ میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب اونٹنی کا وہاں سے گزر ہوا تو تلوار سے حملہ آور ہوا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ قرآن نے اسی کو عربی سے تعبیر کیا ہے کہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھا کر اس نے تلوار ماری اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ اونٹنی بھاگی اور اس نے ایک آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ اس حملہ سے ہوشیار ہو جائے۔ بچہ بھاگ کر سبنو نامی ایک مضبوط پہاڑ کے پاس جا کر چھپ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی کہ اونٹنی کو مار ڈالا گیا تو وہ قوم کے پاس پہنچے۔ قوم کے لوگ آپ سے مل کر معذرت کرنے لگے کہ
اے اللہ کے نبی، اونٹنی کو فلاں نے قتل کیا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، جاؤ اور اس کے بچے کو تلاش کرو، اگر تم کو وہ بچہ مل گیا تو ہو سکتا ہے کہ تم عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ لوگ اس کی تلاش میں چاروں طرف نکل گئے۔ ایک پہاڑ پر ان کو وہ بچہ دکھائی دیا۔ انہوں نے چاہا کہ اس پہاڑ پر چڑھ کر اس کو پکڑ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا اور وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا، اور کوئی اس کی گرد بھی نہ پا سکا۔ کہتے ہیں کہ اونٹنی کو بدھ کے دن مارا گیا اور جمعرات کے دن ان سب کے چہرے پیلے رنگ کے ہو گئے، جیسے ان پر خلوق مل دیا گیا ہو۔ ہر شخص، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، سب اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کا یقین ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ عذاب کا ظہور چہروں کے رنگ بدلنے سے ہوگا۔ چہرے پہلے زرد اور پھر سرخ اور پھر سیاہ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ تو اپنی مصیبت میں گرفتار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو چھوڑ کر مومنین کی جماعت کے ساتھ حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور رنگ کا تغیر ایک دوسرے کو معلوم ہوا تو شام کو سب رونے چلانے لگے۔ موت کے انتظار کا ایک دن گزر گیا۔ دوسرے دن جمعہ کو ان کے چہرے اس طرح سرخ ہو گئے گویا ان پر خون لگا ہوا ہے۔ شام کو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ موت کے انتظار کے 2 دن گزر گئے۔ سنیچر کو ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے ان پر تارکول کا لیپ کر دیا گیا ہو۔ شام کو صرف وہی آوازیں فضا میں گونجیں، موت کا وقت بالکل آ چکا ہے اور عذاب الہی پہنچ چکا ہے۔ اتوار کے روز آفتاب کے اجالے کا پھیلنا تھا کہ آسمان سے ایک چیخ کی آواز آئی جس میں روئے زمین کی ہر خوفناک آواز اور ہر کڑک اور گرج کی آواز شامل تھی۔ اس چیخ سے ان کے دل سینوں میں ریزہ ریزہ ہو گئے اور یہ سب کے سب گھٹنوں کے بل اپنی ہی سرزمین میں خود دفن ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 کے قریب بتلائی جاتی ہے۔ حضرات، آپ سب کو یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آپ سب تک میری آنے والی ویڈیو ضرور پہنچے۔ شکریہ۔